بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی اہمیت بیان کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم رب العالمین کا وہ کلام ہے جو تمام کتابوں میں سب سے افضل، اور جس نبی پر اترا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں اترا وہ رات تمام راتوں سے افضل، اور وہ کتاب ہدایت ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، جس کا طہارت کی حالت میں چھونا بھی ثواب۔ یہ ایسا مقدس کلام ہے جس کا تعارف خود اللہ تبارک و تعالی نے کرایا ہے، ان ھذا القرآن ان یہدی للتی ہی اقوم، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود رب العالمین نے لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، باری تعالی نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل نظام بنایا ہے کہ تحریف و تبدیل کا تصور بھی محال ہے۔ عربوں کی تعداد میں حفاظ اکرام اس مبارک کتاب کو لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں مفسرین اور مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ اس کے الفاظ و معانی ہی نہیں بلکہ اس کے حرکات و سکنات، حروف اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں۔ لا تعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اربوں کی تعداد میں روزانہ اسے پڑھا جاتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں حفظ قرآن کریم کی درسگاہیں موجود ہیں۔ یہی نظام عالم بدل سکتا ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتا ہے، نظام کائنات بدل سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہو جائے اور اس کے مطالب و معانی میں فریق پڑ جائے اور باطل افکار و نظریات اس میں داخل ہو جائیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً اس کتاب کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہماری نظروں میں یہ تھوڑا کام ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ الفاظ نہ رہے تو تمام علوم منہدم ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات و انجیل کا پتہ نہیں، کیونکہ ترجمہ ہو کر اصل کا خیال نہ رکھا گیا۔ اللہ تعالی نے ہم کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے، ان میں سے سب سے بڑا انعام قرآن ہے، جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میدان محشر میں حافظ قرآن کریم کو انتہائی عزت سے نوازا جائے گا۔ خود قرآن کریم کو انتہائی عزت سے نوازا، حافظ قرآن کریم کو انتہائی عزت سے نوازا جائے گا۔ خود قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا اور اس کو عزت و احترام کا تاج پہنائے گا۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت قرآن کریم دربار الہی میں آ کر عرض کرے گا، اے میرے رب، اس صاحب قرآن کو جوڑا پہنائیے، چنانچہ اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر فرمائیں گے، پڑھتا جا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر عند آیت تقرؤها، یعنی کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی۔ اس شخص کا اعزاز ہے جس کی آج عام دنیا داروں کی نظر میں کوئی وقعت نہیں۔ دنیا دار جسے گرے نظروں سے دیکھتے ہیں، بلکہ اگر کوئی اس لائن میں لگتا ہے، قرآن کریم کو سیکھتا ہے، مدارس میں پڑھتا ہے، تو اسے قریبی رشتہ داروں سے اور دوست و احباب سے تانے ملتے ہیں، تانے سننے کو ملتے ہیں، بات بات پر انہیں تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اس بیچارے کا جرم یہ ہے کہ وہ حفاظت قرآن میں لگ گیا ہے، وہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے لگا ہے، وہ رسول اللہ کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر لانے لگا ہے۔ میرے عزیزوں، میدان محشر میں جب حافظ قرآن کو تمام انسانوں کے سامنے
سامنے عالمی اعزاز سے نوازا جائے گا، تب دنیا داروں کو اپنی محرومی کا احساس ہوگا اور گئی گزری زندگی پر حسرت اور افسوس ہوگا، مگر اس وقت کوئی حسرت کام نہیں آ سکے گا۔ قرآن کریم کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ حافظ قرآن کو عزت ملے گی، بلکہ روز قیامت حافظ قرآن کے والدین کو بھی شاندار اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو بروز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ آج اس مادیت پرست ماحول میں اگر کوئی بندہ اپنے لخت جگر کو حفظ قرآن کی تعلیم دلاتا ہے، مدارس کے اندر بھیجتا ہے، دینی تعلیم اس کو حاصل کراتا ہے، تو ان کو ناگوار تبصرے سے سابقہ پڑتا ہے، یعنی کہ محلے کے لوگ، خاندان کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں کیوں بھیج دیا۔ ان سب باتوں کو برداشت کرنے اور اپنی اولاد کو بہترین دینی تعلیم دلانے دینے کا صلے میں والدین کو تمام اولین و آخرین کے سامنے جو عزت ملے گی اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آج سے چند سال پہلے مسلم محلوں سے گزر ہوتے تھے تو یہ محسوس ہو جایا کرتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ہر گھر سے تلاوت قرآن کے نغمے سنائے جاتے تھے، کیا چھوٹا کیا بڑا ہر ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتا نظر آتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں یا نہیں، قرآن کریم کا پڑھنا بہرحال ثواب ہے، لیکن تلاوت قرآن سے تو کوئی گھرانہ خالی نہ رہا کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر نظروں کو دوڑاتے ہیں اور اپنے شہروں کے گھروں میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر موبائل اور ٹیلی ویژن، ٹی وی اور دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت ہمارے اندر سے نکل گئی ہے۔ اسی لیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو ہم سے کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج ہم ہر طرف پریشان حال اسی لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جس معاشرے کے اندر جس وجہ سے بگاڑ آیا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے دینی تعلیم سے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور کر دیا، اپنے گھرانے میں قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت اپنے گھروں کے اندر نہیں ہوتی۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم کسی چیز کا غم کرو، نہ تم کسی چیز سے ڈرو، تم ہی سربلند رہو گے، دنیا پر تمہاری ہی حکومت رہے گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کیوں ہماری حکومت نہیں ہے، کیوں ہمیں ہر طرف ذلت خوار نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ شرط ہمارے ساتھ اس وقت تھی، اس وقت ہم عروج پر ہوتے ہیں جبکہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر ہم چلتے، قرآن کی تلاوتیں ہمارے گھر کے اندر ہوتی، ہم اپنے بچوں کو بجائے اسکول اور کالجوں میں بھیجنے کے مدارس کے اندر بھیجتے اور دینی تعلیم ان کو سکھاتے، تب ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیم جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نورانی ماحول ہمارے گھروں کے اندر آتا، صحابہ اکرام کی زندگیوں کی تعلیم ہمارے گھروں کے اندر آتی، تو پھر ہمارے اندر دینداری پیدا ہوتی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے بچے موبائلوں کے اندر لگے رہتے ہیں، دنیاوی کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہی پتہ نہیں کہ کلام اللہ شریف کیا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس مقصد کو چھوڑ کر دنیاوی مقصد کو اپنی اولاد کے لیے دے رہے ہیں۔ یہی اولاد کل قیامت کے دن ہمیں برا بھلا کہے گی، یہی اولاد کل قیامت کے دن ہم سے نظریں نہیں ملائے گی، کیونکہ ہم نے اسے دینی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ دنیاوی تعلیم تو ہم نے اسے دی، لیکن دینی تعلیم سے ہم نے اسے کوسوں دور رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سکھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن کریم سکھاؤ، اپنے اولادوں کو احادیث نبویہ سے آگاہ کرو، ورنہ یہ قوم جو
کل عروج پر رہا کرتی تھی، جس کی ذرے ذرے پر حکومت رہا کرتی تھی، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ آج صرف اور صرف ہماری پستی کی وجہ یہی ہے، ہماری کمزوری کی وجہ یہی ہے کہ تلاوت کلام اللہ ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے، سنت رسول اللہ ہمارے گھروں سے نکل چکی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیں قرآنی تعلیمات کو سیکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، تمام ناظرین سے گزارش ہے، جہاں تک بھی ہماری یہ ویڈیو پہنچے ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیں اور دینی تعلیم سے آگاہ کریں، ورنہ یاد رکھیے آج ہم دنیا کے فائدے کے لیے انہیں کالج اور اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں اور انہیں بھی دنیاوی فائدہ اس میں نظر آتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہمیں یہ نقصان دہ ثابت ہوگا، یہ بچے بھی ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ اگر قیامت کے اندر اپنے سروں پر روشنی والا تاج پہننا چاہتے ہو تو وہ ایسا تاج جس کے آگے چاند اور سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے، اگر یہ تاج ہمیں پہننا ہے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، تاکہ کل قیامت کے دن وہ خود تو جنت میں جائے اور ہمارے ساتھ ساتھ یعنی کہ حافظ قرآن خود اپنے ساتھ ساتھ اپنے تمام خاندان والوں کو بھی جنت میں لے کر جانے والا بن جائے۔ میرے عزیزوں، دنیاوی تعلیم سیکھنے کو منع نہیں کیا جاتا، سکھائیے اپنے بیٹوں کو، لیکن سب سے پہلے سب سے زیادہ فوقیت ہمیں دینی تعلیم پر دینا ہوگا۔ جب تک ہم دینی تعلیم سے اپنے بیٹوں کو دور رکھیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہم ذلیل اور خوار رہیں گے، اور آخرت کے اندر تو پھر ہماری زندگی یعنی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں ضلالت ہی رہے گی۔ تو ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے اور یہ اپنے دلوں کے اندر ٹھاننا ہے کہ ہمارے ہر بچے کو حافظ قرآن، عالم دین بنانا ہے، تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور نہ رکھیں، ورنہ کیا ہوگا؟ آج ہم زمانے کے اندر دیکھ رہے ہیں پریشانیوں کے حالوں میں ہمیں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کرو، اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کرو، ان کو احادیث نبویہ سکھاؤ، ان کو قرآن کریم کی تعلیمات دو، تاکہ کل قیامت کے دن وہ تمہارا سہارا بنے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کو قرآن سیکھنے کے لیے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب کو احادیث نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب